قبیلے نے اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ ہمارے گاؤں میں چند مبلغین کو بھیجیں جو دین کی دعوت دیں۔ حالانکہ یہ لوگ دھوکے باز تھے، تاریخ کی ابتدائی درجے میں رحمت للعالمین وغیرہ کی تعداد میں اور کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبلغین کو بھیجا تو اس میں 70 حافظ قرآن، 70 حافظ قرآن۔ ان کافروں نے دھوکہ اور فریب کے ذریعے ان 70 حافظوں کو قتل کر دیا، سبوں کو شہید کر دیا۔ اب اس طرف آئے جنگ احد کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ قاتلین کے بارے میں اللہ کے نبی نے کسی کے لیے بددعا نہیں کی، بددعا کسی کے لیے نہیں کیا۔ جو جنگ احد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو شہید کیا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے چہرے کو بھی زخم پہنچایا تھا، دندان مبارک شہید ہو گیا تھا، اس پر بھی اللہ کے نبی نے بددعا نہیں کی۔ لیکن یہ 70 حفاظ کرام کو جو کافروں نے دھوکے سے قتل کر دیا تھا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 30 دنوں تک ان کے لیے بددعا کی تھی نماز کے بعد۔ تو ان کے نافلے جس کو پڑھا۔ اب اسی سے آپ اندازہ کر لیں ایک حافظ قرآن کا، ایک قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے کا اللہ اور اللہ کے نبی کے پاس کتنا پتہ کر گیا۔ یہ قرآن کا حفظ کر لینا، قرآن کا حافظ ہو جانا، یہ کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ سنتے آئے ہیں کہ ان کے والدین کو نور کا تاج پہنایا جائے گا، ان کے رشتے داروں کو، حافظوں کو اجازت ہوگی کہ اپنے رشتے داروں میں سے 10 کو جنت میں لے کے جاؤ۔ جب ان کے لیے اختیار ہوتا تو آپ یہ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو بے نفس ہی حافظ قرآن ہے اس کا کیا ہوگا۔ حافظ قرآن یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ شریعت کا اہم مفت ہے، شریعت کی اصل ہے۔ یہ قرآن میں ابھی بھی عزیز گرامی سورہ بقرہ کی پہلی آیت کو تلاوت کر رہے تھے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ قرآن تو ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور ہدایت اور دینداری اختیار کرنے کا اس سے اچھا طریقہ ہے نہیں۔ اچھا ایک بات اور آپ غور کریں گے، دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں 4 اسلامی کتابیں ہیں منزل من السماء، 4 کتابیں مشہور ہیں، قرآن، توریت، انجیل، زبور۔ اور ابھی کے وقت میں رامائن ہے، یہ رامائن ہے، وہ رامائن ہے۔ آپ پوری دنیا پہ نظر ڈالیں گے آپ کو بائبل کا حافظ کوئی نہیں ملے گا، انجیل کا حافظ کوئی نہیں ملے گا، زبور کا حافظ کوئی نہیں ملے گا، رامائن کا حافظ کوئی نہیں ملے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن کے حافظ آپ کو بے شمار ہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان بنایا ہے، یہ بڑا مرتبہ ہے۔ اب چونکہ میرا جو بیان تھا صورتی بیان تھا، اب میں کیا کروں، ہمارے اساتذہ کرام مبارکبادی کے لائق ہے جو اس شعبہ کو محنت کر رہے ہیں، لیکن میں فکری مقصود نہیں ہوں، میں مطمئن نہیں ہوں، اس لیے کہ یہ مدرسہ محمدیہ ہے، یہ مدرسہ محمدیہ ہے، اس کی تاریخ، اس کا مرتبہ، اس کی اصلیت جو لوگ جانتے ہیں، اس کی تاریخ سے جو واقف
یہ 2-4 حافظ بن جانے سے صرف شعبہ حفظ کے اندر بچوں کو حفظ کرا دینے سے معاملہ ہم اپنی ذمہ داری سے بچ نہیں سکتے. ہمیں ہر شعبے میں کام کرنا، شریعت میں، توحید میں، فقہ میں، اصلی علوم میں، اور حفظ کے لیے ایک ایسا منظم اور مستحکم شعبہ قائم کرنا پڑے گا کہ 2 نہیں 200 بچے ہمارے یہاں سے ہو گئے. اس کے لیے جو بھی محنت کرنی پڑے منتظمین کو، ذمہ داران کو، اساتذہ کو وہ کرے. خاص طور سے اساتذہ کرام میں جناب قاری عثمان صاحب جو شعبہ حفظ سے متعلق ہیں، قابل مبارکباد ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی حیات کو لمبی کرے، ان کے خدمات ہم لوگوں کے لیے قبول فرمائے، ان کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قاری تکمیل تک پہنچائے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید ہم لوگوں کے لیے، ہمارے مدرسے کی خدمت کے لیے، ہمارے ادارے کی خدمت کے لیے مزید جوش اور جذبہ عطا فرمائے. تمام طلبہ جو شعبہ حفظ میں ہو یا دینی تعلیم سے متعلق ہو، اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو صحت و عافیت کے ساتھ علم دین عطا فرمائے اور ایک اچھا عالم باعمل بنائے. جو لوگ یہاں پہ حاضر ہیں، ہم لوگ بھی چاہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن کا حفظ کرائیں، جو کہ بڑی برکت کی چیز ہے. اللہ نے قرآن میں بڑی برکت رکھی ہے. دیکھتے نہیں جہاں بھی کرانا رہتا ہے وہ عالم انسان کے پاس جائے گا تو قرآن کا آیت پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں. بڑی برکت ہے اس میں. تو کم سے کم اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، دینی علم بھی سکھائیے، لیکن حافظ پہلے بنائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جن بچوں کے دلوں میں قرآن محفوظ ہے، اللہ اس میں مستقل کر دے، ان کے دل کے اندر قرآن کو مضبوطی سے تو ثابت کر دے، اللہ اس کے دل میں قرآن کو قائم کر دے. اور گھر کے جو داخلیت ہے انہیں بھی چاہیے کہ اپنے حافظ بچوں کے لیے گھر کے ماحول کو ایسا بنائے کہ قرآن سے اس کا رشتہ نہ ٹوٹے. اس لیے کہ آپ نے سنا ہے حافظ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ قرآن ایسے ہے کہ اگر روح کھوٹی سے بندھا ہے تو بندھا ہوا رہے گا. یعنی حافظ قرآن یا قرآن یاد کرنے والا اگر قرآن سے جڑا ہے تو قرآن اس کے ساتھ ہے. اگر وہ جیسے اڑنی کی رسی کھل جائے تو اڑنی بہک جاتی ہے، اسی طریقے سے اگر قرآن سے رشتہ ٹوٹ گیا بھول جائے گا. بہت سارے ایسے حافظ ہمارے علاقوں میں جانتے ہیں، اہل علم لوگ جانتے ہیں کہ حافظ ہے، حافظ ہے، حافظ قرآن یاد نہیں. کیوں؟ قرآن سے رشتہ